السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی تبدیلی کا معاملہ الجھتا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے نامزد کردہ سہیل آفریدی مسلسل تنقید کی زد میں ہیں۔ حکومتی وزراء ان کو دہشت گردوں کا سہولت کار ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب صوبے میں دہشت گردی کے واقعات مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وفاقی حکومت صوبے میں دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر چکی ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کو بارہا ہدایت جاری کر رہے تھے کہ وفاقی حکومت کے اس فیصلے پر عمل درآمد کو روکا جائے۔ علی امین گنڈا پور کی ناکامی کے بعد سہیل آفریدی کا نام تو سامنے آ گیا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کے استعفے میں قانونی سکم کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ تاہم آج وزیر اعلیٰ کے پی کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھی گورنر ہاؤس موصول ہو چکا ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا معاملہ خیبر پختونخوا میں آئینی بحران کو جنم دے رہا ہے۔ دوسری جانب صوبے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور نون لیگ کے وفاقی اور صوبائی وزراء بار بار پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کی حامی جماعت قرار دے رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں۔ اس میں نیوٹرلٹی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد جو روز ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک صوبائی حکومت کہے نہیں، ہم ان کی سہولت کاری کریں گے، ہم ان کے ساتھ کاروبار کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے اسمگلنگ کریں گے۔ اب جب نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ایسا شخص چنا کہ جس پر مقدمات بھی ہیں، جس کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ڈرگ پیڈلنگ میں، منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے، تو یہ اسی بلیک اکانومی کا حصہ ہے جس کے تحت ان کو مالی فائدہ ملتا ہے۔ وفاقی وزراء کی اس مسلسل تنقید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس الزام کو یکسر مسترد کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ کسی ایک جماعت کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں۔ کل ایک بہت جذباتی پریس کانفرنس ہوئی، ہم اس کا لفظ بلفظ جواب نہیں دیں گے۔ ہمیں یہ کہنا کہ ہم کوئی سہولت کار ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر غدار کہنا ایک نافہمی کی بات ہے۔ اس کے نقصانات ہوں گے اس ملک کو۔ پی ٹی آئی پر لگائے گئے ان سنگین الزامات، دہشت گردی کے خلاف حکومتی فیصلے اور کے پی میں بننے والے نئے سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، کیونکہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، میں پہلا سوال ہی آپ سے کے پی حکومت کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو، جب الیکشن کمیشن کا ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے جس کے بعد سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ممبرز تھے وہ اب آزاد ممبرز ہیں، ہارس ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے، فلور کراسنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس دوران جب خان صاحب کی طرف سے گنڈا پور صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، پھر وفاق یہ الزام لگاتی ہے کہ جی دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو لایا جا رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس آل؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن کی تو میرے خیال سے کریڈیبلٹی اب پاکستان میں اتنی ڈسپیوٹڈ ہو چکی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ کیا جانا اس کو نہ صرف اپوزیشن پارٹیز پر آئی جسٹ جنرلی تھنک کہ پبلک ایٹ لارج بھی اس کو سیریسلی نہیں لیتی اور اس کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ جس میں کریڈیبلٹی موجود نہیں۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، اپوزیشن نہیں کہہ رہی۔ آپ کامن ویلتھ کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں جو ابھی ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے، جس کے اندر بڑا سیریس کوسچن مارکس ہیں الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پہ اور امپارشیلٹی پہ۔ باقی جہاں تک یہ پولیٹیکل کرائسس کا تعلق ہے تو الیکشن کمیشن نے اپنی سروسز ایک دفعہ پھر پیش کی ہیں، لیکن آئی تھنک اگر تھوڑی سینٹی پریویل کرے حکومتی سرکلز میں بھی تو وہاں پر انہیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کو اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز نہ کرنے دیں۔ ایک صوبہ پہلے ہی جو دہشت گردی کا شکار ہے، جہاں پر بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آئیں گے، پولیٹیکل ٹرموائل لے کر آئیں گے، ایک جماعت کو جو اس کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ان کے پاس اکثریت ہے، اگر انہیں محروم کر دیں گے حکومت سازی سے، تو یہ ساری چیزیں پھر کنٹریبیوٹ کریں گی وہاں پر ایک ایسے ویکیوم کو بنانے میں، ایک ایسی پرفیکٹ سٹارم کو کریٹ کرنے کے لیے میں جس سے ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں بہت حد تک فائدہ اٹھائیں گی۔ تو ہمیں آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اپنے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ایک سائڈ پر رکھنے چاہیے اور سیریسلی وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن، پٹ آور ہیڈز ٹوگیدر کہ ہمیں کس طرح صورتحال سے باہر نکلنا ہے، کس طرح ملک کے اندر
ٹالرنس لے کر آنی ہے، پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے. لوگ گلی محلوں تک ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں، ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے، اکانومی کو کیسے ٹریک پہ واپس لے کر آنا ہے. اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے تو میں صرف اور صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتے دیکھ رہا ہوں، کم ہوتے نہیں. صحیح سر، آپ نے ٹی ٹی پی کی بات کی تو اطاعت ارڈ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان دہشت گردوں کے حامی ہیں، تحریک طالبان پاکستان پی ٹی آئی کا عسکری ونگ ہے. تو یہ تو انہوں نے ایک بہت بڑی چارج شیٹ لگا دی ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہیں اور یہ دہشت گردوں کے حامی ہیں. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ پی ٹی آئی کے پاس تو پتہ نہیں کیا رہ جاتا ہے، نہیں رہ جاتا، لیکن تارڑ صاحب کے پاس کیا رہ جاتا ہے. اس طرح کے سنگین الزامات اپنے مد مقابل پر، حریف پر لگا دینا، انہیں دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ دینا، آئی تھنک یہ پاکستان کی سروس نہیں ہے، نہ ہی یہ سیاست کی سروس ہے. صحیح. اگر آپ حکومت میں ہیں تو ہم آپ کو بہت سے ایسے واقعات یاد دلا سکتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جس دن کابل ٹیک اوور کیا طالبان نے تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ طاقتیں تمہارے پاس ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، سم تھنگ لائک دس. ایگزیکٹلی. ویلکم کیا انہوں نے. شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ جس انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے یہ تقریر فرما دی کہ پنجاب کے اندر تو طالبان حملے نہ کریں، ہم تو انہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اور پھر اسی طرح کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی لاہور کے ایک ہوٹل کے اندر اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی. تو تاریخ سے بہت سی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں. تو اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہمیں سیاسی مخالفتوں کو سیاسی مخالفتوں تک رہنے دینا چاہیے. صحیح. یہاں پر میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں گا کہ ایک پوزیشن ہے تحریک انصاف کی ڈائیلاگ کے حوالے سے، اور وہ عمران خان صاحب کی بہت عرصے سے پوزیشن رہی ہے. میں اس پوزیشن کا ذاتی طور پر حامی نہیں ہوں کہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، جنہوں نے بازاروں میں دھماکے کیے، سویلینز کو شہید کیا، ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو شہید کیا، میرے نزدیک وہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک موقف کی اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کی موقف رکھنے کی ہر کسی کو ایک آزادی تو ہے. لیکن باٹم لائن میرے نظر میں یہ ہے کہ آپ کے ایسٹرن فرنٹ پہ اور آپ کے ویسٹرن فرنٹ پہ جب آپ کے دونوں ملک کے بارڈرز کے اوپر آپ کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو تو آپ کو انٹرنل فرنٹس ختم کرنے پڑیں گے، مزید انٹرنل فرنٹس کھولنے سے گریز کرنا چاہیے، اور جو آپ کی فالٹ لائنز ہیں، جو آپ کے جو زخم ہے، ان کو بھرنے کے لیے ایک ہیلنگ پروسیس شروع کرنا چاہیے. تو دیز کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس ڈونٹ ہیلپ ان اچیونگ دیٹ آبجیکٹو. سر، اگر اوور آل میں پاکستان کی بات کروں، جوڈیشری کی میں بات کروں، یا میں اس وقت جو اسلام آباد کے حالات ہیں، پورا اسلام آباد کنٹینر سٹی بنا ہوا ہے، یا میں آئی ایم ایف کی بات کروں، فلڈز آنے کی بات کروں، تو کچھ بھی اسٹیبل نہیں جا رہا. اس دوران گرینڈ اپوزیشن الائنس کا ایک پلیٹ فارم بنا اور عوام کو بڑی امیدیں تھیں. سر، وہاں سے بھی کوئی تحریک نہیں چلی، ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے، ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ تحریک جو ہے وہ ایک دم سے آج اپوزیشن کا اتحاد بن جاتا ہے اور اس کے چوتھے روز تحریک شروع ہوگی اور پھر ایک تھیٹر لگے گا سڑکوں کے اوپر. ہمیں پہلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ چاہے جو مرضی ہو، سڑکوں کے اوپر نہ نکلا جائے، حالات کشیدہ نہ ہوں. ہم تو ایک پرامن طریقے سے اپنا پوائنٹ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر اگر سرکار لاٹھی بھی استعمال کرے گی تو اس لاٹھی کے جواب میں ہم پتھر نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی ہم کوئی گالی دیں گے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی ایم جب بنی تو اس کے 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد جا کر کہیں جلسے جلوس اور اس طرح کی صورتحال شروع ہوئی. اسی طرح ماضی میں پاکستان کی تحریکیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اپوزیشن کے الائنسز دیکھیں، تو وہ سڑکوں پر آنے پر وقت لگتا ہے اور وہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. تو ہم اس لاسٹ ریزورٹ کو ایک اپرچون ٹائم پر یہ کارڈ ضرور استعمال کریں گے، ضرور سٹرائک کریں گے، لیکن ابھی جب وہ وقت مناسب ہوگا تبھی اس کا فیصلہ کیا جائے گا. سر، ریسنٹلی ابھی ایک اتحادیوں کی لڑائی ہوگی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، بی آئی ایس پی کو لے کے. ایز اے سینئر پولیٹیشین آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی جینون تھی یا ویسے ہی ایک آن دا ریکارڈ لڑائی تھی؟ دیکھیں، لڑائی آن جینون کہاں تھی؟ اگر آن جینون ہوتی، اگر یہ ایک جینون لڑائی ہوتی تو پھر دونوں جماعتیں آج اپنے راستے جدا کرتی. ہر چیز میں تو شریک جرم ہے دونوں جماعتیں. ابھی کوائٹ ریسنٹلی ایک سکینڈل بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا، آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، شوگر سکینڈل. شوگر سکینڈل میں کون نہیں جانتا کہ دونوں جماعتوں کے سربراہان کی شوگر ملز ہیں، اور اس میں تو یہ بالکل شریک تھے، ساتھ تھے.
پھر اسی طرح سولر سکینڈل بھی ایک سامنے آیا. تو ان جماعتوں کی ایک مخصوص تاریخ ہے اور اس میں صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ یہ کچھ دیر کے لیے تو یہ کارڈز پلے کر سکتے ہیں، لیکن آج پاکستان کی عوام کا شعور اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ اس طرح کی شعبدے بازیوں کو فوراً جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں. اٹ واز اے میننگ لیس تھنگ جس کے اندر سارا میڈیا الجھا رہا. اور صرف موجودہ حکومت کو آپ 5 سال پورے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا جی، مجھے بہت سی وجوہات کی بنیاد پر نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس حکومت کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے، کوئی لیجیٹمیسی اس کے پاس نہیں ہے. اب یہ آپ ہی فیصلہ کر لیں، ناظرین فیصلہ کر لیں کہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی عمارت کھڑی کی جائے تو یہ تو قدرت کے قوانین کے بھی خلاف ہے، تو وہ کتنی دیر ٹھہر سکے گی؟ کوئی ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور گر جائے گی. تو زیادہ عرصہ میں ان کو سروائیو کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. دا پوائنٹ از کہ ہمیں ملک میں ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی گئی زیادتیاں ان کو ختم کرنے کے ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جماعت حکومت میں آئے وہ دوسری جماعت کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اسی طرح ہمیں یہ بھی طے کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، جو پروسیس ہے الیکشنز، اس کی کریڈیبلٹی ہم نے کیسے ریسٹور کرنی ہے. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، دھاندلی کے الزامات. اور حقیقتاً ہمیں اگر یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کے آپ اس وقت فگرز اٹھا کر دیکھیں تو سارے فگرز بڑے الارمنگ فگرز ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس اس پوری ریجن میں سب سے بڑی ان امپلائمنٹ ہے، اور اس ان امپلائمنٹ میں، بے روزگاری میں، جو نوجوانوں کی بے روزگاری ہے وہ اس وقت 34% پر کھڑی ہوئی ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں وہ 26% پر ہے اور انڈیا میں 24% پر ہے. تو ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس ینگ پاپولیشن کے ساتھ، اس بڑھتے ہوئے شعور کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک کنسٹرکٹیو چیز میں لگائیں اور انہیں مزید پولرائز نہ کریں، اور سر، ہم سیاست کے اسی اوپر لیے بھی چاہ لوگوں رہے کا ہیں نا کہ کانفیڈنس پیدا کریں. گرینڈ اپوزیشن الائنس کوئی تحریک چلا لے، کیونکہ پی ٹی آئی سے تو جو لوگوں کو، عوام کو جو امیدیں تھیں وہ ختم ہوگی. 26 نومبر کے بعد کوئی تحریک نہیں چل سکی. پھر جو کے پی میں ایک جلسہ ہوا، دھرنا ہوا، جو بھی تھا اس میں بھی کچھ نہیں فروٹفل نہیں ہو سکا. مہنگائی بھی ہوتی جا رہی ہے، اب روز حادثات بھی ہو رہے ہیں، برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، کنٹینر سٹی بھی بن رہا ہے، جتنا کچھ ہو سکتا ہے ملک میں ہو رہا ہے. تو پھر ساری نظریں تو سر اس کے بعد آپ کی طرف ہی ہیں. جی آپ نے ٹھیک کہا، اور میرے خیال سے دیکھیں ایک انٹروسپیکشن کرنا پڑتا ہے، اور اس انٹروسپیکشن میں جو اپنی ویکنیسز ہیں، جو اپنی کمزوریاں ہیں، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن کا جو الائنس ہے یا اپوزیشن کی جو حکمت عملی رہی اس کے اندر ویکنیسز نہیں ہے، بالکل ہے. ان کو ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، درست ہم نے کی بھی ہیں. پھر جو سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کے اندر ایک ڈس رے بھی ہے. ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہم ان کو یہ ایڈوائز کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آپ سے امیدیں ہیں، اپنا ہاؤس ان آرڈر کیجئے. اور ایونچولی تو دیکھیں یہ تو ہمیں بنیادی فیصلہ طے کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے پرپیچول کرائسس سے نکالنا ہے ملک کو، یہ کرائسس پیناما سے شروع ہوا اور ابھی تک اس کی لپیٹ میں ہم نے کتنا اپنا نقصان کر لیا ہے. تو ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کر حکومت میں آنا، مخالفین کو گرانا، پھر مخالفین کو وکٹمائز کرنا، یہ سر، سائیکل ہمیں ابھی ختم کرنا پڑے گا. 27ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے 26ویں ترمیم، جس میں آپ بھی ایک ون آف یور پٹیشنر، آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ججز آئے ہیں یا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے، کیا وہ اپنے خلاف کوئی فیصلہ دے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوگی؟ اپنے خلاف فیصلہ دینے سے پہلے ہم تو یہ استدعا لے کر گئے کہ آپ یہ کیس سن ہی نہیں سکتے. صحیح. اس لیے نہیں سن سکتے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے آپ خود پروڈکٹ ہے. وہ بنیادی قانون کے کچھ فلسفے ہیں، کچھ میکسمز ہیں کہ جن کی بنیاد پر قوانین کی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، اور اس میں ایک بنیادی قانون یہ ہے کہ a man may not be shall not be a judge in his own In his cause. own case, کہ exactly. وہ تو نیمو جوڈیکس کازس ہوا، ایک لیٹن کا Yes. میکسم ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. True. تو ایک خود پروڈکٹ ہے، وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر بحث چل رہی ہے، اور ہم تو بڑا اس کو فورسفلی آرگیو کر رہے ہیں کہ آپ تو سننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، اور فل کورٹ بنائیے، اور پھر جو فل کورٹ ان اور ججز سر، پر فل کورٹ بنے مشتمل گا، ہو. ڈو یو تھنک؟ اب میرے خیال سے فل کورٹ بنے گا. فل کورٹ بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر 26ویں آئینی ترمیم کا مستقبل محفوظ کرنے بھی چاہتے ہیں تو وہ فل کورٹ کے ذریعے ہی ہوگا، اور وہاں پر انڈیپینڈنٹلی بیٹھ کر ججز، اس وقت کے جو ججز ہیں جو اس وقت موجود تھے جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی،
اگر وہ بیٹھ کر سنتے ہیں تو شاید یہ فیصلہ ہمارے لیے بھی قابل قبول ہوگا. وزیر اعلیٰ کے پی کی تبدیلی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسف زئی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آپ کی پارٹی سے کچھ گلے ہیں تمام عوام کو جو آپ کے سپورٹرز ہیں ان کو بھی کہ آپ کی پارٹی میں جب بھی کوئی شخص ہوتا ہے چاہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں چاہے پھر وہ مروت صاحب ہوں, جب ان کو ہٹانا ہوتا ہے پارٹی سے نکالنا ہوتا ہے عہدوں سے ہٹانا ہوتا ہے تو بڑا رسوا کر کے ہٹایا جاتا ہے. سر ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ یہ سارے آپ کے پرانے سپاہی ہیں, انہوں نے آپ لوگوں کی خاطر سزائیں ان کو ملی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, ان کو ماریں پڑی ہوئی ہیں, تو کیوں آپ کی پارٹی میں یہ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی بےعزتی والی بات نہیں ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں یا کسی کو بنا دیں اور آپ اس کو ہٹانا. دیکھیں یہ تو پارٹی کی ڈسپلن ہوتی ہے پارٹی میں. اور علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں اور پارٹی کے ورکر ہیں, لائل ٹو عمران خان ہے, لائل ٹو پارٹی ہے. تو میرے خیال نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. بس خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, پھر خان صاحب نے ان سے کہا کہ اسٹیپ ڈاؤن کرو. وہ تو میرے خیال سے علی امین گنڈا پور کئی دفعہ کہہ بھی چکے تھے کہ جب بھی خان کہے گا میں ریزائن کر دوں گا. تو وہ میرے خیال سے اس کو دوسری پارٹیوں کی طرح نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ہم سارے ورکر ہیں, سارے ہمارے کوئی ایسا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس طرح دوسری پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں, بڑے موروثی سیاست پہ چلتے ہیں. یہاں کوئی موروثت نہیں ہے, یہاں پہ بس دیکھتے ہیں کہ جس وقت کے مطابق جو بھی فٹ ہوتا ہے وہ خان صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. میرے خیال سے علی امین گنڈا پور نے اچھا پرفارم کیا, لیکن کچھ چیزیں سر تھیں جو اگر انہوں نے اچھا پرفارم کیا تو خان صاحب کو پھر ان سے کیا اختلافات تھے کہ وہ آپریشن نہیں رکوا پا رہے تھے؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جب آئیں گے تو کیا وہی آپریشن رکوا پائیں گے جو اس وقت کے پی میں ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں صرف آپریشن کی بات نہیں ہے. یہ غلط ہے کہ صرف آپریشن کی وجہ سے سہیل آفریدی کو لایا جا رہا ہے, چونکہ پارٹی کے اندرونی معاملات ایسے تھے کہ جو نہیں سنبھل رہے تھے اور اس کی وجہ سے تھوڑے سے اختلافات بھی تھے. میں کھل کر بات کر رہا ہوں جی اور اختلافات کو کم نہیں کیا جا سکا تھا, سر تو اس لیے خان اختلافات سے صاحب نے مراد صرف پارٹی کو متحد علیمہ بی رکھنا. بی کی بیڈ بکس میں ہونا ہے؟ نہیں علیمہ بی بی تو سیاست میں نہیں ہے, ان کے ساتھ تو کوئی پھر اس طرح کی دراصل ایک بات نہیں ہے. تاثر یہ لیکن جو آیا نا باقی کہ گروپ تھے انہوں نے جیسے علیمہ بی بی پہ ایک الزام لگایا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد خان صاحب نے ان سے جو سی نہیں, ایم یہ تو شپ تھی وہ دیکھیں واپس یہ لی. تو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ہے نا, یہ تو حکومتی پروپیگنڈا ہے نا, سر اس کا لیکن پی ٹی آئی سے جو کوئی اس تعلق وقت نہیں ہے. گورنمنٹ پروپیگنڈا آپ بقول آپ کے کہ وہ پروپیگنڈا کریے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے سہولت کار, آپ کی جماعت کو آپ کے جو نامنیٹڈ لوگ ہیں ان کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کا تو یہ پروپیگنڈا آ رہا ہے اس وقت. دیکھیں یہ پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ الزام بھی ہے اور میرے خیال سے توہین بھی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی بھی اور ان تمام لوگوں کی جو تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, جو 90% 80% لوگ ہیں پاکستان کے. تو یہ تو ان سب کو ایک قسم کی گالی ہے, لیکن بہرحال جن لوگوں نے یہ گالی دی ہے ان لوگوں کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں عطا کیا ہے, عطا اپنی سیٹ وہ جیت نہیں سکے ہیں, ان کا لیڈر نواز شریف وہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکا ہے. تو جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بات کر رہے ہیں تو عوام میں تو ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. اب کوئی کچھ بھی کہہ دے, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ پاکستان کی عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو ظاہر ہے فیصلے کا حق بھی عمران خان کو ہے. صحیح. یہ کہنا کہ جی ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. جمہوریت کے سر اندر تو آپ نے کہا کہ عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, نو ڈاؤٹ عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جو الیکشن کمیشن کا ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں یہ کہا گیا کہ اب جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین تھے اور پی ٹی آئی کے بھی جو آزاد تھے وہ سب آزاد ہیں. یعنی کہ اگر اب کوئی منڈی لگتی ہے تو کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, فلور کراسنگ ہوتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ہوگا, منڈی لگے گی اور آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ ہے وہ کے پی سے جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے تو پوری سسٹم کا ستیہ ناش ہو گیا, پورا کے پورا سسٹم کولیپس کر گیا. نہ عدالت فیصلے کر پا رہی ہے, نہ انصاف مل رہا ہے, نہ ہیومن رائٹس ہے, نہ رول آف لا ہے. یہ تو ایک بدترین مثال ہے جو آپ پیش کر رہی ہے مجھے.
बता रही हैं, ये पूरी कौम देख रही है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो आजाद इलेक्शन, अगर हम लड़े थे इलेक्शन तो इमरान खान के लेकिन नाम पे सर लड़े थे मैं ना। ये जानना चाह रही हूँ कि अब चाहे हॉर्स ट्रेडिंग तो हो सकती है ना, क्योंकि सब आजाद हो गए, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम वो लोग हैं जो हमें तो ये इंतशारी भी कहते हैं और हमें ये कहते हैं कि लाकानूनियत हम लेकर आए हैं, लेकिन अब आप देखें कि हम जो है आइन और कानून के मुताबिक इनका मुकाबला कर रहे हैं। जमहूरियत में ये है कि अक्सरियत जिसके पास होगी वही होगा। अब ये दावे तो कर रहे हैं कि जी 20 मेंबरान हैं, 25 मेंबरान इधर उधर है, तो भाई आपने आपको इस्तीफा दे दिया है लेमिन गंडापुर साहब ने, अपने एक्सेप्ट करें ताकि प्रोसेस शुरू हो नए वज़ीर आला का। सही। लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको दबा के रखा और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रास्ता खोलने की कोशिश की। उसमें इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा इन्वॉल्व रहा मुबैना तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है, बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। इसके बावजूद मैं आपको कहूँ कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बनेगा, इसलिए कि सुहेल अफरीदी का रास्ता कानूनी और आईनी तरीके से नहीं रोका जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोगों को उठा के अगवा करके ले जाएं और असेंबली में ना छोड़ें, लेकिन ये सर हो अगर सकता अगर है। उनके ऊपर कोई केस हुआ और उस केस में उनको नाअहल कर दिया गया, तो फिर तो उनका रास्ता कानूनी तरीके से रोका जा सकता है, जो कि उनके ऊपर देखिए, केसेस हैं। बात यह ना कि जब वो असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे थे ना, तो अगर उनके खिलाफ कोई केसेस थे तो उनको इलेक्शन कैसे लड़ने दिया गया। और फिर उसके बाद जब वो मिनिस्टर बन रहे थे, एडवाइजर बन रहे थे, उस वक्त भी किसी ने नहीं रोका। फिर जब वो मिनिस्टर बने तब भी नहीं रोका। तो मुझे बताया जाए कि जब एमपीए बन जाए तो फिर उसके बाद क्या रुकावट हो सकती है एक बंदे के लिए कि जी ये चीफ मिनिस्टर बन सकता है, नहीं बन सकता है। इससे पता चलता है कि ये जो है ना कहीं ये डंडी मारी जा रही है। सही। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग इसको समझ रहे हैं। और इनको अगर 2-3 महीने पहले डिस्क्वालीफाइड की भी किया जाता तब भी लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन आज अगर उनको सिर्फ रोका भी जा रहा है ना, तो पता चलता है कि इमरान खान ने किसी की दुखती रग पे पाँव रखा है। और ये मैं समझता हूँ कि इससे जो सूबे के हालात हैं ये मजीद खराब सही। होंगे। सर मौलाना इससे फजलुर बहुत रहमान बुरे साहब की हालात गवर्नर केपी से मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात थी। मौलाना के बारे में गंडापुर साहिब कुछ कहते भी रहे हैं माजी में। आप किस तरह देखते हैं कि इस वक्त मौलाना साहिब ऑपोजिशन का साथ देंगे या गवर्नमेंट का साथ देंगे, इन योर ओपिनियन? हर बंदा अपनी पार्टी का वो है और वो अपने फायदे को देखता है, लेकिन ये जो वो है ना, वो कंधा इस्तेमाल हो रहा है मौलाना फजल रहमान साहब का, उनको खुद सोचना चाहिए कि वो इस सूबे में अगर इस तरह कंधा दे कर आते हैं और किसी उनको भी सहारे की जरूरत होगी तो ये निजाम कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा, पहले सही। भी देखा गया है। सही। तो सर एक और इस चहमगोइयां भी मुल्क हो के रही है, साथ कल अखबार में भी था कि गौहर साहिब की जगह जुनेद अकबर साहिब को चेयरमैन बनाया जा रहा है और शेख फकाज साहिब की जगह रऊफ हसन साहिब को लगाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये रूमर्स हैं, अभी तक रूमर्स है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि ना तो कोई पार्टी की तरफ से कोई बात हुई है, ना बस एक चैनल ने चला दिया, बस उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया ने ले लिया। सही। ऐसे अभी तक फिलहाल कोई बात नहीं है। जुनेद अकबर रात को मेरे साथ था, कोई ऐसी बात नहीं है। सही। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर रवां हफ्ते आईनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुकर्रर होने वाले जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसके जवाब में जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम 26वीं आईनी तरमीम से कब्ल के हैं, क्या नए जजेस को किसी और मुल्क से लाकर लगाया गया है? जजेस इज्जत माब हैं, जजेस को ना रगड़ा जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर पीर को दोबारा समाअत होगी। इस अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून आबिद जुबैरी और हाफिज एहसान खोखर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपकी परमिशन से आबिद साहब से पहला सवाल कर लेती हूँ। साबिक सदर भी रहे हैं, ऑल्दो आप दोनों की एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं है, तो सर आपसे जानना चाहूँगी कि 26वीं तरमीम होती है, रात के अंधेरे में होती है, फिर आप लोग उस 26वीं तरमीम के खिलाफ रिट पटिशन्स लेके आ जाते हैं और एक आईनी बेंच के सामने ही रख देते हैं। तो सर डू यू थिंक कि ऐसा कहीं होता है कि कोई जजेस अपने खिलाफ ये मुकदमा सुने या इसके खिलाफ फैसला दें? जुबैरी साहब क्या कहेंगे इस पे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुजैन आपका बुलाने का। देखिए, रात की तारीखी में तो ये पास होनी थी, लेकिन आप देखिए शुरुआत हुई है फॉर्म 47 की हुकूमत से। पहले वो हुकूमत एक इलेक्शन जाली इलेक्शन हुआ, उसके तहत एक पार्लियामान वजूद में आई।
پھر آپ نے دیکھے وہ جو منحرف ارکان تھے ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے تھے، وہ سہولت کاری کی گئی. وہ پچھلا چیف جسٹس جو تھے انہوں نے وہ آرڈر جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کو اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اس کے بعد منحرف ارکان کے ووٹ کاؤنٹ ہونے دیے انہوں نے. تو ایک اس سے وہ جو کچھ آپ نے دیکھا اور رات کی تاریخ میں وہ 2-3 سینٹرز کو لا کے وہ ترمیم پاس کرائی گئی اور نہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی نہ کوئی چیز. لوگوں نے اس کا ڈرافٹ دیکھا تھا، بس وہ پیش کر دیا گیا. تو آپ سمجھ جائیں کہ کہاں سے آیا تھا. اور جو کل باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ جی کہاں سے وہ چیزیں بن کے آتی ہیں اور یہ صرف ربر سٹیمپ ہے، یہ پارلیمان نے اس کو کر دیا. تو اس طرح سے 26ویں ترمیم آئی. دیکھیے 26ویں ترمیم کی سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں نقصان اس ملک کو ہوا ہے کہ جو ہماری یہاں سیپریشن آف پاور ہے، ٹرائیکوٹمی آف پاور، اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. دیکھیے ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا نہیں بننا وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ بن بھی سکتی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ، وہ ہونی بھی چاہیے. لیکن اس میں جو مدعا جو ہمارا ہے جو سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ 26 جو ایک بیلنس تھا جوڈیشری، اور اس کے پہلے برائی ہوتی تھی کہ جوڈیشری نے اپنے ہاتھ پہ لے لی اپوائنٹمنٹ آف ججز اور یہ ساری چیزیں. وہ آپ نے دیکھا پہلے اس پہ اٹیک ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ، ایک قانون بنا، اس کے تحت انہوں نے اس کا پروسیجر بنایا، چیف جسٹس سے پاور لے کے ایک کمیٹی کو دے دی کہ چلیں وہ بھی ٹھیک تھی، وہ ڈیمانڈ بھی تھی اور سب کچھ تھا. لیکن جو بات سب سے زیادہ ہوئی کہ جو بیلنس تھا ہونا چاہیے تھا، جو شکایت تھی کہ جی جوڈیشری کے حق میں یہ ہوتا ہے ایک توازن ہونا چاہیے، وہ بالکل بگاڑ کے رکھ دیا. اور آپ دیکھیے ہیئرنگ جو ہو رہی ہے اس کیس میں، میں خود وکیل ہوں اس میں، اس لیے میں ذرا احتیاط سے بات کروں گا. اس میں ایک جج صاحب نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے لیکن ہماری خود پوزیشن جو ہے وہ دوسرے قسم کی ہے. آپ دیکھیں ایگزیکٹو اور بار کونسل کے ممبران جو ان کے ساتھ چلتے ہیں سرکار کے ساتھ، ان کی اکثریت ہو گئی ہے، تو وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا جج اس میں بیٹھنا چاہیے وہ بیٹھے گا. اب آپ دیکھیے جو اس میں سب سے بڑا مدعا جو ہے یہ جو جوڈیشل کمیشن پاکستان کے اندر جو بیلنس ایگزیکٹو کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اس سے جو ساری برائی آ رہی ہے وہ ہم اس برائی کے خلاف ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو جو آزاد عدلیہ کو ختم کر دیا. کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں سوزین کیسز جو ہوتے ہیں، آپ خود وکیل ہیں، اس میں زیادہ تر کیسز جو پٹیشنز ہوتی ہیں وہ سرکار کے خلاف ہی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں، ان کے لا کی یا انٹرپریٹیشن آف لا یا کانسٹیٹیوشن. سر میں حافظ صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ لیتی ہوں. حافظ صاحب اتفاق کریں گے سر سے کہ وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہوگی، 26ویں ترمیم رات کے اندھیرے میں آئی، ہم سب کو پتہ ہے، یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم نے تو ڈرافٹ پڑھا ہی نہیں تھا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کہ یہ سوال میرا وہی ہے جو میرا ان سے تھا کہ کیا ججز اپنے خلاف ہی کوئی فیصلہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی نیشنل اسمبلی سینٹس کے سیشن ہیں وہ ایوننگ کو ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی بھی آپ کے جو سیشنز آتے ہیں وہ جنرل تو یہ بات کہ رات کے تاریخ یا اندھیرے والا نہیں ہے. بہت ساری امینڈمنٹس جو ہیں وہ شام کو جب سیشن ہوا ہے وہ شام کو ہو جاتی ہیں، دن کو ہو جاتی ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے 3 چیزیں جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. ایک بات کی جا رہی ہے کمپوزیشن آف بینچ کے اوپر کی جا رہی ہے، دوسرا جوڈیشل کمیشن پہ اوپر کی جا رہی ہے، اور تیسرا جو ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جی کیا ججز جو ہیں وہ اپنی ہی کاز کا جو ہے وہ کیس سن سکتے ہیں. اگر ان تینوں کو آپ اکٹھا کریں تو جس طرح کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اس پروسیس کے اندر چلے جائیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا تھا، تو کیا پاکستان کا سپریم کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ڈیویٹ کر کے اس پوزیشن پہ جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں جا سکتا اور نہ وہ جائیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے ہینڈ پک ججز ہیں، حالانکہ وہی ایک پول ہے، پول سے آئے ہیں. اب یہ ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے 2 طرح کے ججز ہیں. ایک وہ جج ہیں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ جن کی آبزرویشنز آئی ہیں، اور وہ ایسے دوسرے ججز ہیں کہ جن کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے متعلق اپنی جو ہے وہ اوپینینز بھی انہوں نے دے دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور ہمارا جو ہے اس پروسیس کے اندر جو ہے ہماری پاورز جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں. اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے دونوں سائڈز کے ججز اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں تو پھر کون سی جگہ ایسی ہوگی کہ جس میں جا کے آپ سپریم کورٹ ایسی چنیں گے کہ جس کے اندر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کروائیں گے. تیسرا جو بات کی جاتی ہے وہ کی جا رہی ہے فل کورٹ کی. فل کورٹ کے اندر یہ ہے کہ ایز اے لیٹیگنٹ جو ہے کسی بھی پارٹی کا یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ فل کورٹ کو کہے. 26ویں آئینی ترمیم کے سے پہلے چیف جسٹس کا ایک پریروگیٹو تھا، انہیں کچھ چیزیں کنسیڈریشن کے لیے بھیجی جاتی تھیں، وہ اس کو کبھی مان لیتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے. لیکن یہ کبھی نہیں ہے کہ جی آپ جوڈیشل آرڈر کا نام لے کے کہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس تو اب ایگزسٹ نہیں کرتا. آرٹیکل 191A کے نیچے جو ایک کمیٹی بن گئی ہے، اب اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ یا میکسیمم جو اس کے نیچے ججز آئے ہیں جو آرٹیکل 175A کے نیچے ججز آئے ہیں،
پرائمریلی یہ ہے کہ کیا اس سارے پروسیس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے جو ہے یا 184 ہے یا 185 ہے یا 186 ہے یا 187 ہے, اس کے نیچے کم ہوئی ہے نہیں کم ہوئی. زبیری صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو فل کورٹ کے اوپر جاننا چاہوں گی کہ فل کورٹ کیا تشکیل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, کیونکہ جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں وہ تو اب انہوں نے لائیو کر دی ہیں, آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آل آف سڈن ایک تو 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف جتنے بھی سابق صدور تھے انہوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشنز دائر کر دی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا فل کورٹ بنے گا؟ اور دوسرا سر یہ کہ پچھلی سماعت پہ نئے ججز کو بٹھانے میں اور نہ بٹھانے کے بھی ایک پوائنٹ ڈسکس ہوا تھا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں اس پہ خود پرسنلی کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں ابھی آرگیو کر رہا ہوں یہ کیس, اور یہی اپلیکیشن ہماری ہے فل کورٹ کی. ابھی اس کورٹ نے سب جوڈس ہے, اس پہ بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. اور جیسے ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ وہ ہم لوگ میٹنگز میں ہوتے, یہ تو ماشاءاللہ ان کی تو یہ تو میٹنگز میں موجود تھے, ان کی تصویر بھی آئی تھی جب یہ 26ویں ترمیم کے اوپر بحث ہو رہی, تو ان کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. مجھے نالج نہیں ہے, ہماری وہ پریویلیج نہیں تھا کہ ہمیں وہاں تک ایکسیس نہیں تھی ہماری جس طرح سے حافظ صاحب کو تھی, تو ان کو زیادہ معلوم ہوگا کس طرح ہوگا, تو یہ بات بہتر بتا سکتے ہیں. بات ہماری یہ ہے کہ کورٹ جو بھی کیس سنے, ہمارا مطلب ہے کہ سارے ججز جو موجود ہیں وہ سنیں کیس کو اور وہ فیصلہ کریں کہ آئین کا یہ ترمیم صحیح ہے یا نہیں ہے. اس میں پتہ نہیں کیوں کبھاتے ہیں لوگوں کو کہ جی وہ جج سن لیں یا نہ سنیں, یہ خیر کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ اپلیکیشن الاؤ کرتے ہیں, ڈسمس کرتے ہیں, وہ تو کورٹ کا اختیار ہے. ہم لوگوں کا صرف کام ہوتا ہے ہم لوگ آرگیو کریں. لیکن ہمارا ایک وہ کہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے, جیسے اب مخدوم علی خان کا آرٹیکل آیا اور وہ اس میں پاکستان کے مایہ ناز وکیل ہیں, انہوں نے خاص کہا کہ یہ جو ہمارا کیس چل رہا ہے یہ کیس آف دا سینچری ہے. یہ انہوں نے, آپ نے ڈان میں شاید وہ آپ نے بھی آرٹیکل پڑھا ہوگا, تو انہوں نے اس میں 26ویں ترمیم میں اتنے بڑے جورسٹ بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو باتیں کی جو ہم لوگ پہلے اپنی اپلیکیشن پٹیشن جو 1 سال کے بعد ٹیک اپ ہوئی ہیں اس کے اندر ہم کر چکے ہیں کہ کس طرح سے آزاد عدلیہ کو بتا دیا. اور انہوں نے اینڈ میں لکھا کہ جی اگر یہ ترمیم رہتی ہے تو خدا حافظ کہہ دیجئے آزاد عدلیہ کو, یہ سم تھنگ. صحیح سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا. حافظ صاحب بتائیے گا آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ منڈے کو کیا پروسیڈنگز ہوگی؟ دیکھو سوزن, ایک تو زبیری صاحب نے جو بات کی نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی, کہ جی شاید 26ویں آئینی ترمیم سے ہی سارا کچھ جو ہے وہ ریورس کی طرف چلا گیا ہے. 1957 سے جو 200 کیس سے لے کے اور اس کے بعد پاناما کیس تک جو ہے, کیا پاکستان کی جو ساری سپریم کورٹ نے فیصلے کیے تھے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مد نظر رکھ کے کیے تھے؟ جتنے سن لینا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم, کیا ثاقب نثار صاحب نے جو فیصلے کیے تھے آرٹیکل 62(1)(f) کی طرح اور کس طرح آپ کے جو بینچز بنے تھے, کیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی؟ یا اس کے بعد آرٹیکل 63(a) کے اوپر جو ہے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن آیا, کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس کے اندر آئی تھی؟ یا جس طرح یہ ججی صاحبان جاتے جاتے فیصلے کرتے تھے, جس طرح وہ گئے گلگت بلتستان کا جاتے ہوئے کر گئے, آج تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ جاتے ہوئے نیب کی امینڈمنٹس جو تھیں وہ 2 دن پہلے جو ہے اس کو کر کے گئے اور اس کو بعد میں سپریم کورٹ ریورس کیا. بات صرف اتنی سی. اور کیا یہ جو ساری اپوائنٹمنٹس تھی 18ویں ترمیم کے بعد وہ جوڈیشری نے نہیں کی تھی؟ اگر وہ جوڈیشری کے اندر اتنے طاقتور لوگ لے کے آنے تھے, یہ سارے تو کھڑے ہوتے ہیں نا اس سسٹم کے اگینسٹ جو ہے کہ جی نہیں ہم انڈیپینڈنس ہے. یا ابھی بھی اگر 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے, پاکستان کی ساری سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کی ہے, فرام چیف جسٹس سے لے کے جو آپ کا 25ویں نمبر پہ اس وقت جج ہے, سن لیں وہ جو ابھی آپ کے ڈھاک جج کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے ہیں, اگر تو پھر آپ کا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ہماری پاس کم ہوئی ہیں یا کچھ ایسا ہوئے, تو ان سائڈ بھی تو کچھ آنا چاہیے نا کہ آؤٹ سائڈ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ زبیری صاحب کے ذمے ہیں یا میرے ذمے ہیں. ہم نے تو ذمہ لیا 2007-8 کے اندر کہ جب ہم نے اسٹرگل کی, ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری لے کے آئے, اس جوڈیشری کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کیا کیا ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے جو میں اس چیز کے اندر ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایکسپیرینس ہے, اور میں بالکل اس چیز کے اندر ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو بیلنس آف آپ کی ووٹنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہوئی ہے. یہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتی کہ آپ اس طرح اندر بیٹھ کے جو ہے وہ کریں. آپ کا پوائنٹ تو آ گیا, لیکن میں یہاں پہ صرف ایک خود ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ججز پھر ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا, جیسے جنہوں نے بلے کا نشان لیا وہ پہلے واک کرتے تھے, وہ آج واک کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو ایسے فیصلے دینے ہی نہیں چاہیے کہ پھر آپ سڑکوں پہ واک بھی نہ کر سکیں. اور آپ کی اپنی 2007-8 کی جوڈیشری جو ہے واک وہ بھی میرا خیال ہے نہیں کر رہے. سو رائٹ, بٹ جوڈیشری پہ ہمیشہ اس قسم کے کوسچنز رہے ہیں. زبیری صاحب کوئکلی آپ کا پوائنٹ جاننا چاہوں گی. ایک میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے یا جو ہمارا یہ ہے پارلیمنٹ یہ سپریم ہے؟ پہلے سوزان ایک چیز بھول گئی واک کرنے کے بعد شاید ڈونٹ پہ دیکھ لیجئے, ڈونٹ کی دکان جو تھی اس میں شاید مل جائیں. سر نو کمنٹس, نو کمنٹ سر, یہ آپ کی رائے ہے.
جی میری رائے ہے. لیکن سر یہ ہمیشہ سے پاکستان میں بڑا انفارچونیٹ رہا ہے کہ ججز ایسے فیصلے جتنی دیتے ہیں. ججمنٹس ہیں آپ ساری بڑی ججمنٹس کو دیکھیں, بات کر دینا کہ فلاں نے جج نے کر دیا, یہ اس جج نے کر دیا. 200 کا کیس اسما جیلانی کے کیس میں, اسما جہانگیر بعد میں ہوئی, ان کے اس میں اوور رول کر دیا گیا 200 اور یہ سارے کیسز. شروعات تو اب تمیز الدین خان کے کیس سے کیجئے جس سے پاکستان کی ہوا. تو دیکھیں نا ساری اس وقت کیا ہوتا تھا کہ زیادہ تر کورٹس جو تھیں وہ اب آپ بیچ میں مارشل لاء کے زمانے بھی دیکھ لیجئے کورٹس کا کیا حال تھا. دیکھیں آپ یہ نہ بھول جائیں کہ کورٹ مارشل پھر کہہ دینا کہ جی ہماری کورٹس نے کہا کیا کام کیا یا کیا نہیں کیا. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے مارشل لاز لگے اس ملک میں اور سارے جوڈیشری اور عوام کے ساتھ سارا کھلواڑ ہوا. تو یہ چیزیں بھی آپ کو مد نظر رکھنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بریف نہیں ہولڈ کر رہا کسی کا کہ جو سو موٹو یا اس چیز سے بات جو غلط فیصلے آئے بالکل غلط آئے, اس میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ جو غلط ہو گیا کہ آئندہ بھی غلط ہوتا رہے. اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں آج کل کے غلط کو کہ جی پچھلے بات ہوتا ہے فلانے جج نے کر دیا اس طرح. وہ تو اب جا چکے ہیں, وہ تاریخ کا حصہ ہو جائے. تاریخ ان کو جج کرے گی کہ کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا, ان کے فیصلوں نے ان کا نقصان پہنچایا. بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو انہوں نے بات کی ہے ساری بات صرف اتنی سی ہے کہ کیا آرٹیکل 239 کے نیچے لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے یا نہیں ہے. اگر آئین دیتا ہے تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ آئین کے نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ اگر تو آئین کے نیچے جا کے فیصلے کرے اور 18, 19, 21 کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے تو ہم کیوں پرزیوم کر رہے ہیں کہ جی 3 ہو گئی ہیں تو شاید چوتھی بھی ہو جائے. اس سے بھی ہمیں بحث سے نکل آنا چاہیے. میں اس لیے کنفیوز ہو گئی ہوں کہ آپ دونوں میرے سینئرز ہیں اور دونوں سینئرز کا ڈفرنٹ موقف ہے. تو آج میں جا کے زیادہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھوں گی تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.